السلام علیکم 9th کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 29 ہے اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنرل ایوب خان کے دور کے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے۔ ہم نے پہلے ایوب خان کا معاشی ترقی کے بارے میں پڑھا تھا، اور جب 1965 کی جنگ ہوئی تھی اس ٹائم صدر پاکستان جنرل ایوب خان تھے۔ آج ہم نے ان کے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے بارے میں پڑھنا ہے کہ انہوں نے کیا اس پر عمل کیا۔ ایوب خان کے دور حکومت میں دوسرا اور تیسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ متعارف کرایا گیا تھا۔ پہلے ہے دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ 1960 سے 1965 تک۔ دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے ہدف کو پورا کرنے کے لیے 23 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا تھا کہ اندازہ لگایا گیا تھا۔ اس 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے بڑے بڑے مقاصد اور ان کے اہداف میں قومی آمدنی اور فی کس آمدنی میں اضافہ کرنا، لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کرنا، زرعی پیداوار اور بڑی اوسط درجے کی صنعتوں کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنا، گھریلو چھوٹی صنعتوں کی پیداوار کو بڑھانا اور برآمدات میں اضافہ کرنا وغیرہ شامل تھا۔ یہ دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ تھا۔ دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے میں خاصی کامیابی سے امکنار ہوا، لیکن کئی شعبوں میں تو ترقی مقررہ ہدف سے بھی بڑھ گئی کہ جتنی ہم نے سوچی تھی، اندازہ لگایا تھا، اس سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اس منصوبے کی کامیابی سے مزید حوصلہ افزائی ہوئی جو مستقبل کی منصوبہ بندی میں بہت مددگار ثابت ہوئی۔ اس کے بعد تیسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ پیش کیا گیا 1965 سے 1970 تک۔ اس کے اہم اہداف میں قومی آمدنی میں اضافہ، تمام افرادی قوت کو 1985 تک روزگار فراہم کرنا، غیر ملکی امداد پر انحصار ختم کرنا، بلکہ نیز ملک کے مختلف حصوں میں فی کس آمدنی کے تفاوت کو ختم کرنا۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے تقریباً کل جو تھا 52 ارب روپے مختص مقرر کیے گئے۔ تیسرا 5 سالہ منصوبہ جو تھا وہ پورے طور پر کامیاب نہیں ہو سکا تھا، بلکہ ہدف تک بھی نہ جا سکا۔ ابتدائی 2 سالوں میں زبردست خشک سالی کا سامنا ہوا، جس سے فصلیں بری طرح متاثر ہوئی۔ 1965 کی پاک بھارت کی جنگ وجہ سے بھی دفاعی اخراجات بڑھ گئے تھے۔ مختصر تیسرے 5 سالہ منصوبے کو صحیح معنوں میں حقیقی وسائل اور بہتر حالات میسر نہ آ سکے جو معاشی ترقی کے پروگرام کے لیے درکار تھے۔ اسی طرح 25 مارچ 1969 کو جب حالات زیادہ خراب ہوئے تو جنرل ایوب خان نے خود ہی استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس کے بعد جنرل ایوب خان کے بعد دور شروع ہوا یحییٰ خان کا دور حکومت 1969 سے 1971 تک۔ 1965 کے عام انتخابات میں فاطمہ جناح کی شکست میں صدر ایوب خان اور لال بہادر شاستری کے درمیان ہونے والا معاہدہ جو تھا تاشکند کو پاکستانی عوام نے قبول نہیں کیا تھا، اس لیے صدر ایوب خان کے خلاف عوام میں نفرت پیدا ہونے لگی۔ طلباء نے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں صدر ایوب خان کے خلاف احتجاج بھی شروع کر دیا تھا۔ اس طرح صدر حالات پر قابو پانے کے لیے صدر ایوب خان نے مارچ 1969 میں تمام سیاسی قائدین کی ایک گول میز کانفرنس بلائی تاکہ ملک کے سیاسی مسائل کا حل نکالا جا سکے، لیکن یہ کوشش ناکام ہوئی اور انہوں نے دباؤ میں آ کر ایوب خان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد فوج کے سربراہ جنرل یحییٰ خان نے 25 مارچ 1969 کو ملک میں مارشل لا لگا کر حکومت سنبھال لی تھی، اور ملک کی باغ دوڑ جو تھی وہ سیاسی قائدین کے حوالے سے ملک میں 5 اکتوبر 1970 کو عام انتخابات کا اعلان کر دیا۔ جنرل یحییٰ خان نے مارشل لا لگاتے ہی 1962 کا آئین ختم کر دیا۔ نئی حکومت کی تشکیل تک جنرل یحییٰ خان نے تمام سیاسی قائدین کی مشاورت مشورے سے ایک عبوری آئین بنایا کہ جب تک مستقل کوئی حکومت نہیں بنتی اس وقت تک کے لیے انہوں نے ایک آئین بنایا تھا جس کو ہم لیگل فریم ورک آرڈر 1970 کا نام دیا گیا۔ اب لیگل فریم ورک آرڈر جو تھا 1970 30 مارچ 1970 کو اس کی حتمی شکل دی گئی تھی۔ جو اس کے اہم نکات تھے اس میں تھا کہ مغربی پاکستان سے 1 یونٹ کا خاتمہ کر دیا جائے اور چاروں صوبے بحال کر دیے جائیں کہ چاروں صوبوں کو خود مختاری دی جائے۔ انتخابات کے لیے عوام کو براہ راست ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا۔ رائے دہی کے لیے 21 سال کی عمر مقرر کی گئی۔ قومی اسمبلی کی کل نشستوں کی کل جو تعداد تھی وہ 313 کر دی گئی، جس میں 13 نشستیں جو تھیں وہ خواتین کے لیے مخصوص کر دی گئیں، جبکہ خواتین کو جنرل نشستوں پر انتخاب لڑنے کا حق بھی دیا گیا۔ انتخاب لڑنے کے لیے امیدوار کی کم از کم عمر جو تھی وہ 25 سال مقرر کی گئی۔ اگر نئی قومی اسمبلی 120 دنوں کے اندر نیا آئین بنانے میں ناکام رہی تو اسمبلی ختم ہو جائے گی۔
ان تمام نکات کے علاوہ لیگل فریم ورک آرڈر 1970 میں مستقبل کے آئین کے لیے بھی ایک پالیسی تشکیل دی گئی، جس کے مطابق ملک کا آئین وفاقی طرز کا ہوگا۔ اب اس وفاقی طرز میں کیا ہے کہ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، آئین میں اسلامی نظریات اور جمہوری اقدار کو مد نظر رکھا جائے گا، شہری اپنے بنیادی حقوق کا آزادی سے استعمال کر سکیں گے، عدلیہ کو انتظامیہ سے آزاد رکھا جائے گا، صوبوں کو خود مختاری دی جائے گی، صدر کے پاس اختیار ہوگا کہ آئین کو اس وقت تک منظور نہ کرے جب تک اوپر بیان کردہ نکات آئین کا حصہ نہ ہوں۔ یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ وفاقی طرز پر آئین جو ہے وہ ملک میں نافذ ہوگا۔ اس کے بعد تھا 1970 کے عام انتخابات کہ جنرل یحییٰ خان نے جو 1970 میں انتخابات کا اعلان کیا تھا کہ اس کے بعد مستقل طور پر حکومت بنائی جائے گی۔ لیگل فریم ورک آرڈر 1970 کے مطابق قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے عام انتخابات ہوئے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلے انتخابات تھے، لہٰذا عوام نے ان انتخابات کے لیے بھرپور جوش و خروش پایا جاتا تھا۔ تمام سیاسی جماعتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جو اہم سیاسی جماعتیں مشہور تھیں بہت وہ عوامی لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی تھی۔ پیپلز پارٹی نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا جو کہ عوام میں بہت مقبول ہوا۔ انتخابی نتائج کے بعد عوامی لیگ واحد اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آئی، جس نے قومی اسمبلی کی 300 جنرل نشستوں سے 167 نشستیں جو تھیں وہ جیت لیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 81 نشستیں حاصل کی تھیں۔ باقی جماعتیں قومی اسمبلی کی صرف 37 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہو سکی۔ عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کی 300 جنرل نشستوں میں سے 288 نشستیں جو تھیں وہ جیت لی تھیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب اور سندھ میں اکثریت حاصل کی، جبکہ نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کو صوبہ سرحد جو کہ اب خیبر پختونخوا کے نام سے جانا جاتا ہے اور بلوچستان میں اکثریت ملی۔ ان انتخابات نے نتائج نے واضح کر دیا کہ عوامی لیگ مرکز میں حکومت بنائے گی، جس منشور پر بنیاد پر جیت کر آئی تھی وہ مغربی پاکستان کی سیاسی قیادت کو قابل قبول نہ تھی، لہٰذا حکومت و اختیارات کی منتقلی میں تاخیر دیر ہوئی، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں تشویش کی لہر اٹھی تھی۔ اس کے بعد مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ بنگالیوں نے بھی بھارت نواز تنظیم مکتی بہانی کی مدد سے آزاد مملکت کا نعرہ لگایا۔ افواج پاکستان کو بغاوت چلنے کے لیے مداخلت کرنا پڑی۔ اس طرح مشرقی پاکستان میں خون ریز فسادات شروع ہو گئے تھے اور کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا۔ یہ آپ کا آج کا لیکچر نمبر 29 ہے۔ اس میں سے بہت سے MCQs بن سکتے ہیں، بہت سی ڈیٹس موجود تھیں، کوشچنس بھی بن سکتے ہیں۔ اسے آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔